میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اپنے مشن سے ایک تو ہٹ گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جہاں بالکل افراتفری ہے اور لوگ جو ہے نا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس زمانے میں ہم یہ مشن جو بھی مطلب سٹارٹ کرتا ہے لوگ اس کو مطلب کہتے ہیں یہ کون سی چیز کرنے لگ گئے ہو، یہ کون سی سسٹم کرنے، اصل تو ہے یہاں پہ پیسہ بناؤ کامیاب ہو، اس کو بھی پھر لگتا ہے کہ بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں ایک پرسن کو کس طریقے سے ایک تو سروائیو بھی کرنا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے مشن کو لے کے آگے چلنا ہے؟ دیکھیں نا، جو آپ نے بات کی بڑی کہ اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے وہ اس کو لے کے بھی چلنا ہے، اور یہ جو آج کا جو دور چل رہا ہے یہ ویسے بھی یہ چلتا آیا ہے، عرصے سے چلتا آیا ہے کہ میٹیریل دنیا کی انسان کیونکہ اٹیمپٹ ہوتا ہے میٹیریل چیزوں کو دیکھ کے جس دور کی بھی ہوں، تو جیسے میں نے آپ کو زمین کی مثال دی تو یہ بھی تو ایک میٹیریل ہے، نظر آتا ہے، ایک فزیکل باڈی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہماری باڈی ہے، اسی طرح چاند ہے، اسی طرح مطلب نیچے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، کوئی بھی چیز نہیں بنی ہے کسی میٹیریل سے تو وہ اس کی طرف تو اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ 5 سینسز کا کے طریقے سے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا مشن اور یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بات صرف یہ آتی ہے کہ کوئی چیز جو بھی کر رہے ہوں اس کی آپ کی پرائیورٹی ڈیفرنٹ ہو، پرائیورٹی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں یا میں اپنے لیے کر رہا ہوں، ایک اخلاص کی نیت سے کر رہا ہوں یا میں اپنے لالچ کے لیے کر رہا ہوں، دنیاوی لالچ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ فرق ہے۔ تو یہ اس فرق کو نہ سمجھنے کے لیے مطلب جیسے ہم نے آگے بھی پہلے بڑی باتیں کی، تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں فار ایگزامپل تو آپ نے دیانتداری سے کرنا ہے، صحیح ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، تو کام وہی کرتے رہیں، پیسہ آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو خرچ کریں، لوگوں کو بھی دیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں، کسی طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے ان کا اپنا اپنا کریں، لیکن اپنا جو مشن ہے اسی کے اندر کام کریں۔ تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھ کے آئیں اور باقی جو زندگی کے معاملات ہیں یا زندگی کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا رکھیں۔ تو میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ مشن یہ ہے کہ نماز روزہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ رکھ کے اپنے معاملات بھی دے، تو کیا یہ مشن میں شامل ہے یا کیا یہ ہے کہ ڈیلی لائف کی جو ایک ہوتے ہیں نا بگر مشن اور ایک ہوتے ہیں چھوٹے، ٹھیک ہے، وہ تو ڈیلی لائف کے تو ہو گئے نا کہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور اپنے معاملات ٹھیک رکھے۔ اصل جو مشن ہے جب انسان آتا ہے تو وہ مشن کیا ہے، انسان کو کس طریقے سے پتہ چلے گا آج کل کے زمانے میں جہاں اتنی ایلیوژن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جیسے کنٹریبیوشن کیسے کرے، بیسک مقصد تو اس کا یہ ہے نا کہ کنٹریبیوٹ کرے، تو وہ مشن مطلب انسان کو کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ وہ مٹیریلسٹک بھی نہ ہو، مطلب اس طرف بھی نہ جائے اور اپنے مشن کو چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک ٹرانسفر کر دے، تو اس میں آپ جو ہے وہ کیا کریں؟ دیکھیں آپ جو مشن ہے نا، مشن کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے جیسے آپ نے کہا کہ جنیرک جو انسان کا مشن ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن میں بھی میرے خیال میں ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، یہ سروائیول یہ تو ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تو عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبادت جو ہے، جو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپ میننگ میں دیکھیں، جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا، ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا رانگ ہوں، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبادت بندگی کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی۔ اچھا، بندگی کیا ہے؟ بندگی بندے کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، رائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بائی ڈیفالٹ جو پیدا ہوا ہے وہ کچھ لے کے آیا ہے ادھر سے، ٹھیک ہے نا، کچھ لے کے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لے کے آیا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔
تو پھر ابھی اس نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے، کسی کو دینا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میں کیا اسپیشل چیز لے کے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو جیسے ہم ٹیلنٹ کہتے ہیں یا ٹیلنٹ ہنٹنگ کہتے ہیں یا ڈسکوری کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکور کریں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا خاص چیز دے کے بھیجا ہوا ہے. تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اگر آپ نے وہ انڈرسٹینڈ کر لیا نا کہ کیا ہے میرے اندر نا، تو آپ نے پھر وہ ڈیلیور کرنا ہے نا، وہ بندگی کرنی ہے پھر. صحیح ہے. تو انسانوں کو دینا ہے، مطلب آپ کے قریب ترین لوگوں کو دینا ہے، پھر تھوڑا سا بڑھ جانا ہے کیونکہ آپ کے اندر وہ اسپیشل چیز ہے. تو آپ نے یعنی کہ آپ دیکھیں نا کتنے بلین ایئرس، پتہ نہیں، میں ایک دن بک پڑھ رہا تھا تو اس میں تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ 14 بلین ایئرس ہو چکے ہیں، مطلب یہ کوئی ایگزسٹنس جو بھی ہے اللہ کی بنی ہوئی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے. اب کتنے 14 بلین ایئرس اولڈ، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے 100 ایئرس، مطلب آپ 100 ایئرس زندہ رہیں گے نا. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ دور چل رہا ہے، یعنی جو آج کے انسان ہیں ہمارا دور چل رہا ہے نا. اس سے پہلے بھی آئے اور بعد میں بھی کتنے آئیں گے لوگ. تو آپ کا جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر آپ اسپیشل ہیں. پہلی تو بات ٹھیک ہے نا. یعنی امیجن کریں نا اتنے بلین ایئرس اور اس میں آپ پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اس آج پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور آج آپ کے پاس صرف 100 ایئرز ہے میکسیمم. ٹھیک ہے. اور اس میکسیمم میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشلی بنا کے بھیجا ہے نا. تو وہ اسپیشل جب بنا کے بھیجا ہوا ہے اور اسپیشل چیز دے کے بھیجا ہوا ہے، وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور معاشرے کو دینا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از ریئل مشن فار ایوری بڈی. ٹھیک ہے. کہ دینا ہے، لینا نہیں ہے، دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب اسپیشل چیز آپ لے کے آ رہے ہیں اور کسی کو دے رہے ہیں تو ان ریٹرن آپ کو کوئی چیز مل ہی جائے گی جو چیپ ہے. ٹھیک ہے. آپ تو پریشیس چیز دے رہے ہیں نا کسی کو. ٹھیک ہے. جو کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپ کو پیسوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پیسے مل جائیں گے، کیوں نہیں ملیں گے. لیکن جب آپ رائٹ ٹریک پہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لوگ آپ کو ڈھونڈیں گے، یار وہ کدھر ہے بندہ، فلاں بندے کے پاس یہ چیز ہے، میں اسے لینی ہے. وہ جتنے مرضی مجھ سے ملینز لے لے. ٹھیک ہے نا. ٹرائر جس طرح کہتے ہیں، جیسے کوئی سونا یا کوئی آپ کو ڈائمنڈ کسی راک کے اندر پھنسا ہوا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ڈائمنڈ ہے، تو وہ کتنا مطلب کتنی انویسٹمنٹ کر کے اس سے نکال لیتے ہیں. صحیح ہے. تو سملر ہے کہ جب آپ اپنی اس ڈسکوری کے اوپر ہو گئے تو لوگ، دنیا، سب کو ضرورت ہے اس چیز کی، تو پھر پیسے کی آپ کو فکر نہیں رہے گی. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ جو آپ کے پاس چیز ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس ہے کیا، اور جو نہیں، جو آپ جس کے لیے آئے نہیں ہے وہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر کنفلکٹ رہتا ہے، پھر آپ وہ الائن نہیں ہوتے نا، پھر کنیکٹیوٹی نہیں بنتی. ٹھیک ہے. تو مشن تو وہی ہے، یعنی کہ کھانے پینے کا بھی ایک سیپریٹ نہیں ہے، وہی ہے مشن جو آپ کر کے آئے ہیں. آپ اسپیشل چیزوں کو ڈھونڈیں اور اس کو نکالیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندگی. مطلب جنیرک جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا. اپنے لیے تو سروائیول ہے نا. ٹھیک ہے. سروائیول سے زیادہ تو آپ کیا لیں گے کسی سے؟ ہیں؟ نہیں لینا چاہیے. مطلب باقی تو آپ اپنا ایک ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزاریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم کنٹریبیوشن کے لیے آئے ہیں. اب جو جیسے آپ نے پہلے سول کی بھی بات کی، اب سول تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن کے لیے اور ایک کنٹریبیوشن کے لیے اس کو بنایا اور اس کو جسم میں داخل کیا. اور پھر اس کے بعد اچھا، اب وہ جب بچہ جو انوائرمنٹ دیکھتا ہے، اب وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ وہ مسلم ایک کنٹریبیوشن کی طرف نکلیں گے نا، وہ ان کو جو کتاب وغیرہ. اب ایک غیر مسلم یا ہندو کے گھر میں بچہ پیدا، وہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ کنٹریبیوشن اس کا وہ مشن تو نہیں ہوگا نا. مطلب ایک بچہ جو ہے وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ ہوگا کہ اصل مشن کیا ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے مشن ڈھونڈے گا، کیونکہ اس کو تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا کہ وہ تو اس نے تو پہلے کلمہ پڑھنا ہے، پہلے گاڈ ڈھونڈنا ہے، پھر اس کے بعد مشن ڈھونڈنا ہے اپنا. جبکہ مسلمانوں کے بعد یہ ہے کہ ہم نے صرف مشن ڈھونڈنا ہے اپنا. آج کل کے زمانے کی بات کروں تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ گاڈ ڈھونڈے گا اور مشن کی طرف آئے گا. یہ میرا کوشچن ہے. دیکھیں نا، اس کی ڈسیپشن تو ہو سکتی ہے نا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
یا میں کچھ لوگ بتوں کو پوجا کرتے ہیں, کچھ آگ کی پوجا کرتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ہے تو وہ انسان, ٹھیک ہے, اللہ نے بنایا ہوا ہے, اس کی فطرت تو اللہ کی ہے نا بنی ہوئی, ٹھیک ہے, تو وہ اصل میں اللہ کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ وہ اس کی ڈسیپشن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا, وہ کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم بھی ایسے ہیں, ہم بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اصل میں جو سکون ہے وہ اللہ کے کاموں میں ہے نا, ٹھیک ہے نا, جو اچھے کاموں میں ہے, تو آپ کو اندر سے فیلنگ گڈ, جو نائس فیلنگ ہے وہ اسی سے آئے گی, اور ویسے آئے گی نہیں. لیکن آپ ٹیمپرری اٹیمپٹ ہو جاتے ہو پیسوں سے, ادھر سے ادھر سے, کہ یہ ادھر سے ملے گا, ادھر سے ملے گا, ادھر سے مجھے سکون ملے گا, وہ بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی پھر نہیں, بندہ کہتا ہے یار کچھ نہیں اس میں تو کچھ نہیں ہے, کرتے 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 شاید کسی کو زندگی میں موقع مل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتا ہے, یا سمجھ آتی ہے اس کو, یا نہیں آتی, مر جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو مشن ہے وہ چاہے وہ کسی اور مذہب کا بھی ہے بندہ, تو وہ تو ڈھونڈ سکتا ہے نا. مثلا کسی کا بھی ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کوئی کنٹریبیوشن دیتا ہے, تو وہ دیٹس اٹ, وہ کسی کی ہیلپ کرتا ہے, کسی کو اچھا کرتا ہے, تو اٹس گڈ, انسانیت کے لیے تو گڈ ہے نا. لیکن ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. مشن چلیں کمپلیٹ کر رہا ہے, وہ اللہ کا بھی تو ایک پارٹ ہے نا, کہ مطلب اتنی انسانیت پیدا کی ہوئی ہے, اتنے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں, تو ہر کوئی اپنا اپنا رول تو ادا کر رہا ہے نا, تبھی اللہ کا نظام اس نے چلایا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, ہمارے سے ہی چلایا ہوا ہے نا. لیکن مسلمانوں کو خاص پریویلیج ہے کہ وہ زیادہ الائنڈ ہو سکتے ہیں اللہ کے ساتھ, وہ زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں, وہ لیڈ کر سکتے ہیں باقی انسانیت کو بھی, اور ایک سیدھے راستے کی طرف بلا سکتے ہیں کہ جو کہ سب انسانیت کے لیے بھلا ہے, اور ساری انسانیت جو ہے نا وہ خوشحال ہو سکتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے. لیکن شروع میں تو ایسے ہی تھا, لیکن ابھی ہم تو گڑبڑ ہے نا. صحیح. بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ اب دو چیزیں ہیں, ایک ہماری باڈی ہے اور ایک ہماری روح ہے. اب باڈی ہماری جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کو زیادہ پریفر کر رہی ہے, جس کے نظریے میں ہم اپنی روح کو نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری روح کیا چاہ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں کمپائل ہو کے, کمبائن ہو کے, تو اس کو نکلنا چاہیے اللہ کے راستے کے اوپر, اللہ کی ان سرچ آف اللہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ. تو ہم اپنے جسم کو اور اپنی روح کو کس طریقے سے ایسے پاتھ پہ لے کر چلیں اور جس میں ہم اللہ کی ذات کو پا سکتے ہیں. دیکھیں, جو جسم کی ضرورت ہے نا وہ ضرورت کی حد تک ہے, ہونا چاہیے, جس کو ہم سروائیول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اصل کام روح والے کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی زیادہ ٹائم سپینڈ آپ کی روح والی چیزوں سے ہونا چاہیے. لیکن جسم کو بھی تو ٹائڈی رکھنا ہے نا. اگر جسم نہیں ہے تو آپ ایگزسٹ نہیں کر پائیں گے اس دنیا کے اندر, ایون دو کہ آپ کہیں اور ایگزسٹ کر رہے ہوں گے, لیکن دنیا میں تو ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوں گے نا, کیونکہ یہ وہیکل چاہیے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے. تو جب ہم, جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم باڈی کی فکر میں, یعنی باڈی سے مراد, اگین ناظرین کو یہ بتا دیں کہ باڈی سے مراد یہی ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا, اس کی مختلف ضرورتیں ہیں. کیا ضرورتیں ہیں؟ اس کی سونے کی ضرورت ہے, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, اس کو پینے کی ضرورت ہے, اس کو یہ کپڑے لگانے کی ضرورت ہے, اس کو یہ شیلٹر چاہیے تاکہ اوپر سے رات کو سوئے اور بارش نہ ہو, کوئی بیڈ ویدر نہ ہو, اور تاکہ آرام سے وہ ریلیکس کرے. وہ ریلیکس کرتا ہے تو انسان کے اندر کافی سارے پروسیسز چلتے ہیں میڈیکلی جو اس کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرتے ہیں اندر سے, تو اس کے لیے ریلیکس ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ تو اس لیے ہے کہ یہ آپ کی باڈی مینٹین رہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ زندگی کے اندر ایک کمفرٹیبل آپ کی باڈی آپ کو ہیلپ کرے. لیکن آپ ذاتی طور پہ تو باڈی تو نہیں ہے نا, آپ تو روح ہیں. اس کا مطلب ہے زیادہ کام یہ, اس کو تھوڑی مینٹیننس کر کے آپ نے اپنے روح کے کام کرنے ہوتے ہیں, کرنے چاہیے. جب ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, روح کو نگلیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ جب ہم جھوٹ بول کے, کچھ گٹاکا مار کے, کچھ چوری کر کے, کوئی بددیانتی کر کے, زندگی کے معاملات یا اپنی سروائیول کی فکر میں یا ڈر سے کچھ کر جاتے ہیں, تو یہ پھر ہم کیا ہو گیا کہ روح کے خلاف چلے گئے, ٹھیک ہے, باڈی کے فیور میں چلے گئے اور روح کے خلاف چلے گئے. لیکن باڈی کے بھی فیور میں نہیں گئے, اس وجہ سے کہ اس میں بھی اگر کوئی چیز زیادتی ہو جائے, کہ کھانا ہے فار ایگزامپل, کھانا ہے آپ کو 2 والے چاہیے, یا 1 روٹی کھانی ہے آپ نے, تو آپ نے 10 روٹیاں کھا لیں,
تو آپ سمجھ تو رہے ہیں کہ وہ بڑا مزہ آ رہا ہے باڈی کے لیے، میں بڑی جان بنے گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن نہیں ہوگا، آپ باڈی کے لیے بھی نقصان کریں گے. صحیح. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں ہائرارکی ہے نا، کہ ٹاپ پہ آپ نے اپنی روح کو رکھنا ہے کیونکہ ذاتی طور پہ آپ وہ ہیں، آپ نے اس کو رکھنا ہے، اور باڈی کی ضرورتوں کو سروائیول کی حد تک یا ایک لمٹ کی حد تک آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. جتنا فیول چاہیے اتنا فیول دے دیں اس کو، اس سے زیادہ نہ دیں. اس سے زیادہ بھی کریں گے تو باڈی بھی خراب کرے گی اور باقی چیزیں بھی، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. اور اگر آپ اس کے کم دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی تبھی بھی وہ سروائیو نہ کرے. تو ایک منیمم لیول جو ہے نا وہ آپ کریں گے تبھی لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے.